أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 28واں پارہ اور تقریباً وسط میں یہ صورت ہے سورہ الصف. انشاءاللہ آج ہم لوگ اسے پڑھیں گے. 14 آیات ہیں کل اس کی. مدنی صورت ہے پچھلی صورت کی طرح اور نام چوتھی آیت سے لیا گیا ہے. اس صورت کی پہلی آیت مینوئن سورۃ الحشر کی پہلی آیت کی طرح آیت ہے بالکل. آیت نمبر 1. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. آیت نمبر 1. تسبیح کی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ اللہ العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، ہر شے پہ غالب ہیں اور الحکیم ہیں، حکمت والے ہیں. یہ پہلی آیت اس صورت کی. الحمدللہ یہ سبح ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا کہ تسبیح کی ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی صیغے استعمال کیے گئے ہیں مسبحات میں. کہیں سبح ہے کہیں یسبح. پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے، کس طرح کر رہی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. سبح کے معنی ہوتا ہے تیرنا. تو یہ پوری کائنات اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں سرگرداں ہے. ہر شے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 2 سے 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو وہ کچھ جو نہیں کرتے؟ کیوں ایسی بات کرتے ہو تم لوگ جو نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. آیت نمبر 3. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بہت ہی برا ہے. ہاں، کیا کہ تم وہ کہو جو نہیں کرتے ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں صف بنا کر. وہ صف بھی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. سبحان اللہ. آیت نمبر 4. جو ان 3 آیات میں بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے ایسی بات جو تم کہو اور نہ کرو. اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ایک صف ہو کر اس کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو. ان آیات پر غور کیا جائے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے متعلق کسی کام کے کیے جانے کا دعویٰ، یہ یقین دلانا جبکہ وہ اسے نہ کرتا ہو یا نہ کرے، قول و فعل کا کھلا تضاد ہے. ایمان رکھنے والے لوگ بلند کردار ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اگر غلطی سے کبھی ایسا ہوتا ہے تو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں. قول و فعل میں تضاد منافقت کی پہچان ہے کہ بات کریں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، امانت میں خیانت کریں. اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو اچھی بات کی یقین نہ کی جائے جب تک کہ وہ خود اس بات پر عمل نہ کرنے والا ہو. یہ اس کا مطلب اس طرح لینا درست نہیں ہے. ان آیات سے جو بات نکلتی ایک اور نکلتی ہے. کسی سے آپ وعدہ کر رہے ہوں
جبکہ آپ نے وعدہ پورا نہ کرنے کا اندر ارادہ ہو. ہاں، تو یہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ اللہ کو یہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اور آج بڑا عام ہے، آپ کسی سے بات کریں فوراً وہ کہے گا جی کوئی مشکل نہیں میں کر دوں گا، اور پھر وہ کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ اسے کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. کئی بار لوگ انشاءاللہ کہہ کے اپنی دینی ہونے کا بھی ثبوت دیتے ہیں، اور اللہ پر توکل کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. اللہ نے یقین اس بات کا حکم دیا ہے، سورۃ الکہف میں پڑھ چکے ہیں. جب کوئی بات مستقبل کے بارے میں کہی جائے تو انشاءاللہ کہا جائے اس کے ساتھ، ہے نا. لیکن اس کا لوگ سہارا لیتے ہیں، اس کو ڈھال بناتے ہیں، کرنا نہیں ہے، اور بعد میں انشاءاللہ جی اللہ کی مرضی نہیں تھی. نعوذ باللہ. یہ ساری حرکتیں بہت ہی بری ہیں. زبان کی قیمت ہے. ایک مومن کی زبان جو بات کرتی ہے وہ بات معنی خیز ہوتی ہے، وہ بے معنی نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑی توجہ طلب ہے یہ روایت. ایک صحابیہ کہ یہاں آپ تشریف رکھتے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اس وقت چھوٹا بچہ کھیل کود کے لیے جانے لگا. وہ خود صحابی بیان کر رہے ہیں. تو میری والدہ نے مجھے آواز دے کر کہا کہ کچھ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دینا بھی چاہتی ہو، کچھ دینا بھی چاہتی ہو. میری والدہ نے کہا ہاں حضور کھجوریں دوں گی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو خیر، ورنہ یاد رکھو کچھ نہ دینے کا وعدہ ہوتا اور یوں کہتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا. سبحان اللہ. غور کرنے کی بات ہے، آج کتنے ہی لوگوں نے ایسے پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں جو جھوٹی باتیں، جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں کو ہنساتے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جھوٹا وعدہ کر کے لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ان کے لیے خیر کر رہے ہیں. جھوٹ ہے. ایک مومن جھوٹ سے ہمیشہ بچے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتے بولتے ایک وقت یہ آتا ہے کہ اللہ کے یہاں اسے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح سچے کا معاملہ ہے. سچ بولتا ہے جو، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے یہاں اسے سچا لکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، بات سچی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے بچو، اب بات کرو سیدھی، سچی، صحیح. قولا سدیدا. کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، اس کی اصلاح ہو جائے گی. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی بات ہے سچ میں، اور کتنا بڑا اثر ہے سچ بولنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں کیوں مجھے اذیت پہنچاتے ہو، جبکہ تم جان چکے ہو کہ میں بے شک تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. تو جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے، بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ایسے لوگوں کو جو فاسق ہیں، اللہ کی حدود، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود کی پامالیاں کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. بات بڑی توجہ طلب ہے. کسی انسان کو اذیت کب ہوتی ہے؟ ایک تو اذیت وہ ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر اسے تکلیف پہنچایا جائے، اذیت ہے نا. اور ایک وہ اذیت ہوتی ہے جو انسان باتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور ایک وہ اذیت ہے جو انسان عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے کسی کو.
اذیت کسی بھی شکل میں ہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے کرنے والوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل ان کا ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور جب یہ اذیت اللہ کے رسولوں کو دی جائے تو اس کا انجام یہی ہوگا جو ابھی میں نے عرض کیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہم لوگ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کر دی ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے دن میں بھی، اور ان کے لیے دردناک، ان کے لیے عذاب، ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر اس اذیت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کو جو اذیت پہنچاتے ہیں۔ ظاہر یہ اذیت قول سے پہنچائی جا سکتی ہے یا عمل سے پہنچائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دینا، اللہ کی ہدایات کو نہ تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو اذیت دینا ہے، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کو اذیت دینا ہے۔ ہاں، کسی اور کو اللہ کا شریک کرنا، اللہ کو اذیت دینا ہے۔ اسے رسول کو اذیت دینا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا۔ اور آپ کے سامنے، جیسے اللہ ہر وقت ایک انسان اللہ کے سامنے، نظروں کے سامنے، اللہ کی نظروں کے سامنے وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جس سے مراد آپ کے احکامات کو، آپ کی تعلیمات کو رد کیا، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، یہ وہ اذیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہی بات ابھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کی گئی۔ آج ہم لوگ اپنے اعمال سے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اذیت نہیں پہنچا رہے؟ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے اور ہماری حرکتوں کو دیکھتے، آج جو ہم بے خوف ہو رہے ہیں اللہ سے، اللہ کی عظمت کا کوئی احساس ہمارے دلوں میں نہیں، جھوٹ اس طرح بولتے ہیں جیسے کہ ہم بہت سچے ہیں، استغفر اللہ، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اور یہ بات آپ نے بار بار کہی ہے، تقریباً ہر خطبے میں یہ بات کہی ہے، لیکن آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہر حرام کھانے کو، حرام لقمے کے لیے ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی نماز کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ غور کریں ہم لوگ اپنے حالات پر، اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی مغفرت طلب کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اگر نہیں کرنا ہے تو نہ کریں، انجام ذلت آمیز عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ واللہ عالم یہ کیسا عذاب ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ عشق بھی عربی کا لفظ ہے، محبت بھی عربی کا لفظ ہے۔ ہم عشق استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اپنے ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، یہ لفظ ہم اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ بہترین اخلاق پہ تھے، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے۔ جبکہ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ کیریکٹر، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے اور آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ آپ رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت تھے، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم رحمت للعالمین نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کی ہر ادا کو انسان اپنے اوپر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ کہاں ہے ہمارے اندر رحمت؟ کہاں ہے ہمارے اندر وہ اخلاق؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنکھ بند کر کے
بہکانے والوں کے چالوں میں نہ آئیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6 اور 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے لوگوں، اے اسرائیل کی اولاد، بے شک تمہاری طرف میں اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتا ہوں جو کچھ تورات میں ہے، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو آئیں گے میرے بعد، جن کا نام ہوگا احمد۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ تو جب وہ آئے اپنی نشانیوں کے ساتھ، کون؟ وہ رسول احمد، تو ان لوگوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، کھلا کھلا جادو ہے۔ کیا آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 7، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بات گڑھے، اور جبکہ جس پر ممن افترى علی اللہ کذبا، جھوٹی بات گڑھے، اور وہ بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف، اسے بلایا جا رہا ہے، بلانے والا بلا رہا ہے اسے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کا قانون ہے یہ سب، قرآن کانسٹیٹیوشن ہے اللہ کا۔ جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی طرح نہیں ہے کہ جس سے لوگ کھیلتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں تبدیل کرتے ہیں۔ آج کل تو بڑا زور ہے اس پر، کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں، توریت میں سے جو باتیں میرے سامنے ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور بشارت دینے والے ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہے۔ جب وہ کھلی نشانیاں لے کر آگے تو انہوں نے اسے کھلا جادو کہہ دیا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بلایا جا رہا ہو اور وہ اللہ پر جھوٹی باتیں کرتا پھرے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام تھے، آپ نے خود ان ناموں کو گنایا ہے ایک روایت میں۔ آپ کا دوسرا نام احمد بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع تحریف شدہ توریت اور انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ مشرکین بھی لوگوں پر قرآنی کلمات کے اثرات دیکھ کر اسے جادو اور آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ یقیناً سب سے بڑا خطا کار وہی ہے جو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے، جبکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ یہ ہے لب و لباب ان دو آیات کا۔ آیت نمبر 8 اور 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کریں گے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ جو سچا ہے، تاکہ وہ غالب کر دیں اسے تمام کے تمام ادیان پر، تمام کے تمام زندگی گزارنے کے طریقوں پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جو اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی تکمیل فرما دینے والے ہیں، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ یہ کس نور کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن کی۔
جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، وہ تمام وحیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں ان کو بجھا دیں، ان کو ناقابل عمل بنا دیں، اسے لوگ تسلیم نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پورا کر کے رہنا ہے، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، خواہ یہ مشرکوں کے لیے کتنا ہی ناپسندیدہ ہو. اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا. سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت کو، اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، دین کو قائم کر دیا، دین مکمل کر دیا اللہ نے. اسی طرح یہ بھی ہوگا، اور بلکہ ہو چکا ہے، لوگ تسلیم کریں یا نہ کریں، کہ آج اسلام تمام مذاہب پر بھاری ہے، تمام طریقوں پر بھاری ہے. اسلام کی حقانیت کو آج سائنسی تحقیق ثابت کر رہی ہے کہ یہ کتنا سچ ہے، یہ جو اللہ نے اسلام جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہ کتنا ہی اچھا ہے انسان کے لیے، کتنا ہی فائدہ مند ہے انسان کے لیے. لیکن تسلیم کرنے والے چاہے تو کریں نہ کریں، ان کی مرضی. آیت نمبر 9 کا یہ ٹکڑا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ٹکڑا آیت نمبر 9 کا قرآن میں 3 بار نازل ہوا ہے. ایک بار سورہ توبہ میں، ایک بار سورۃ الفتح میں آیا ہے، اور ایک بار یہاں سورہ صف میں آیا. کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی دین حق کے ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام کے تمام طریقوں پر، زندگی گزارنے کے طریقوں پر ان کو غالب کر دیں. اور یہ غالب ہو چکا ہے، اور غالب اس کی شکل ایک وقت آئے گا کہ سبھی اسے تسلیم کریں گے. آیت نمبر 10 سے 13 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہاری رہنمائی فرماؤں، تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں جو تمہیں بچا لے گی عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. کس سے مخاطب ہیں؟ ایمان والوں سے. اور ان کو دردناک عذاب سے بچا لی. ایمان والوں کا بھلا دردناک عذاب سے کیا تعلق؟ یہ ہاں بہت گہرا تعلق ہے. صرف منہ سے ایمان کا کہہ دینا اور ایمان کو اپنے اعمال سے ثابت نہ کرنا، یہ ہے وہ چیز جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے. ابھی ہم لوگ اس صورت میں پڑھ چکے کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم نہیں کہتے ہو. ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا ہوگا، دردناک عذاب سے واسطہ پڑے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کو یہ عمل بہت ہی ناپسندیدہ ہے. صرف اس بات پر خوش رہنا کہ ہم رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخشائے ہیں، جنت میں جائیں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے ہم سب کو. اللہ کا قانون اٹل ہے، جو بھی اللہ کا قانون توڑے گا اسے سزا مل کے رہے گی. اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرنے یا رب العالمین. اللہ کی باتوں کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا ہمارے لیے اسے آسان کر دیں یا رب العالمین. آمین. آیت 11. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ تجارت کیا ہے؟ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ تم لوگ اللہ کی اور رسول کی باتوں کو تسلیم کرو، مانو اپنے دل سے، اور جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
وہ ہے جو تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو، ہاں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو یہ ہے جو تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ کے ہاں عذاب سے، دردناک عذاب سے تم بچ جاؤ گے اس طرح۔ لیکن اللہ کی یا اس کے رسول کی باتوں کو مانو۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل کرو، اس کو سچ جانو اور جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں۔ جہاد کی شکلیں ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب تلوار سے جہاد ہوا کرتی تھی، اور آج وہ ہم سب کے لیے ایسا تو نہیں ہے۔ اس کے لیے ملک میں فوج ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ان سے بچو، ان کا مقابلہ کرو، ان سے کش بکش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12، یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کریں گے، اے لوگوں، اے ایمان والو، تمہیں داخل کریں گے ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور طیب، پاک و صاف ستھرا مکان، ٹھکانہ جنت میں، اس جنت میں جو ہمیشگی کا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، وہ ہے جو عظیم کامیابی ہے، یہ ہے وہ کامیابی۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے، کرنا بھی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، ہاں، وآتنا فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ دنیا کے لیے بھلائی مانگ رہے ہیں، آخرت کے لیے بھلائی، اور آگ سے عذاب، آگ کے عذاب سے بچاؤ، دونوں مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے عظیم کامیابی، کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس میں تمہارا بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ آیت نمبر 13، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسری وہ شے جو تمہیں بہت پسند ہے، جو تمہیں نعمتوں میں زیادہ پسند ہے، وہ اللہ کی مدد اور فتح، قریب کی فتح، قریب کی کامیابی۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، جو اللہ کی باتوں پر اور رسول کی باتوں پر ایمان لائیں، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ آیت دنیا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، دنیا میں اللہ کی مدد، دنیا میں اللہ کی طرف سے کامیابیاں، یہ ہے جو بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ بار بار یہ حدیث میرے ذہن میں آ جاتی ہے، آپ سے فرمایا کہ جس بات کا کرنے کا میں حکم دوں اسے اپنی استطاعت بھر کرو، لیکن جس بات سے رکنے کا حکم دوں اسے رک جاؤ، وہاں استطاعت نہیں ہے، رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسا کرنے والے ہی لوگ متقی کہلاتے ہیں، قرآن میں متقی کہتا ہے۔ ان 4 آیات میں جو بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہارے لیے ایک ایسی تجارت کی نشاندہی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اس کے رسول کی ہدایات کو تسلیم کرو، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو، اگر تم جانو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ دوسری وہ شے جو تمہیں دنیا میں پسند ہے، اللہ کی مدد اور قریبی فتح، آپ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو ان کی بشارت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہیں جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ قائم اور سرسبز شاداب رہنے والے باغات میں عمدہ خوبصورت رہائش گاہیں تمہاری ہوں گی۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔
یہی وہ واحد تجارت ہے جو ایمان والوں کو دردناک عذاب سے بچانے والی اور دنیا آخرت میں سرفراز کرنے والی. ان آیات اوپر نمبر 2 کی آیت میں سے یہ صرف یہ نظریہ کرنا غلط ہوگا کہ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تمام ایمان والوں کو ہتھیار اٹھا کر کافروں سے جنگ کرنے کے لیے نکل جانا چاہیے. حق تو یہ ہے ایمان والے کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو اللہ نے اس کے لیے دنیا میں زندگی متعین کیا ہے اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے, اور تمام ایمان والوں کو اس معاملے میں ایک صف ہو کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک وحدت بن جانا چاہیے, ورنہ دردناک عذاب سے بچنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنا دیں یا رب العالمین. ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دوسرے ایمان والوں کے لیے دلوں میں کدورت, نفرت اور حقد اور اس قسم کی گندگی نہیں رکھتے. یہ بیماریاں تو ہیں ان لوگوں کی جو منافق ہیں. ہم لوگ پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 8 سے لے کے 16 تک, کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایمان ان کے اندر نہیں ہے, کیا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اس سے بچنے کا واحد طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خوبصورت ہے ایک دوسرے کو اچھی بات, اچھی دعا کیا ہو, اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی فرمائے. آمین. آیت نمبر 14 اور اس سورت کی آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے ایمان والو, ہو جاؤ اللہ کے مددگار, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا, عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا علیہم السلام, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے, یعنی اللہ کے معاملے میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل, ایمان لائے بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس بات پر ایمان لایا, اس نے ایسا ہی کیا. وکفرت طائفہ, دوسرے گروہ نے اس کو رد کر دیا, اس کا انکار کر دیا, اور دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے. وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان والے تھے, اور وہ دوسرے گروہوں پر غالب آ گئے, جو اللہ کے نافرمانی پر اتر آئے تھے ان پر غالب آ گئے. اے ایمان والو, اللہ کے مددگار بنو, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس بات کو تسلیم کیا اور دوسری نے انکار, تو ہم نے تسلیم کرنے والوں کی ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی اور وہ ان پر غالب آئے. اللہ ایمان والوں پر کی مدد اسی طرح کرتے ہیں. اگر ہم ایمان میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہماری مدد فرمائیں گے. انبیاء اور رسولوں کے واقعات پیچھے قرآن میں کتنے ہم پڑھ چکے ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اس عذاب سے جو نہ ماننے والوں پر آیا. یہ ایسا ہی اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. پیچھے قرآن میں بہت جگہوں پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حیثیت میں رکھیں, وہ ایمان جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو, جو ہم کہیں اس کے مطابق کریں. اللہ کی ناپسند وہ چیز جو اللہ کو بہت ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے رہیں یا رب العالمین. اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو
قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔